گاندھی جی کو اس جہان فانی سے رخصت ہوئی 1986 میں پورے 50 برس ہو گئے۔ ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ چلو زمین پر چل کر پیارے بھارت کا حال دیکھیں۔ اندر دیوتا سے خاص اجازت نامہ حاصل کیا اور رخت سفر باندھا اور سیدھے راجدھانی دہلی پہنچ کر ہی دم لیا۔ وہ اس گمان میں تھے کہ وہاں ان کا پرجوش خیر مقدم کیا جائے گا۔ ستیا اور اہنسا پر ایک زبردست تقریر کروں گا۔ لوگ سچائی اور عدم تشدد کی پیروی کا حلف اٹھائیں گے، کیونکہ 50 برس گزر چکے، اب تو رام راجیہ قائم ہو ہی چکا ہوگا۔ دہلی کی سرحد پر سپاہیوں کی زبردست مورچہ بندی تھی۔ بندوق اور ریوالور سے بس ایک سپاہی نے ان کا راستہ روکا اور دوسرے نے پوچھا، کون ہو تم؟ کہاں سے آئے ہو؟ کہاں جاؤ گے؟ میرا نام موہن داس کرم چند گاندھی ہے۔ اچھا، کرم چند جاسوس کے بیٹے تم ہی ہو؟ تمہارے پتا جی کو ہم نے ٹی وی پر دیکھا ہے، مگر اس کا لڑکا اتنا بڑا ہوگا یہ اندازہ نہیں تھا۔ پولیس آفیسر گربخش سنگھ نے کہا، نہیں، وہ کرم چند کوئی اور ہوگا۔ میرے والد تو دیوان تھے۔ دیوانہ تھا آپ کا پتا؟ کیسے دیوانہ ہو گیا وہ؟ اس پر گاندھی جی نے دیوان اور دیوانے کے درمیان پایا جانے والا فرق واضح کیا۔ دہلی کیوں آئے ہو؟ گاندھی جی نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، دہلی دیکھنے کے لیے۔ مسٹر گاندھی تم انقلابی، نکسلوادی یا دہشت گرد تو نہیں؟ جی بالکل نہیں۔ تمہارے پاس ہتھیار کون سے ہیں؟ ستیا اور اہنسا ہی میرے ہتھیار ہیں۔ ارے باپ رے، یہ تو بہت خطرناک آدمی معلوم ہوتا ہے۔ پانڈے، اس کا باڈی سرچ لو، اس کے ہتھیار ضبط کرو، پولیس آفیسر نے حکم جاری کیا۔ تلاشی کے دوران گاندھی جی کے پاس ایک چھوٹی سی لٹکتی ہوئی جیبی گھڑی دستیاب ہوئی۔ سپاہی اسے پولیس آفیسر کو تھماتا ہوا بولا، سر یہی ہے وہ خطرناک ہتھیار۔ ستیا اور اہنسا۔ مذکورہ گھڑی اینٹی بم اسکواڈ کے حوالے کرنے کے بعد آفیسر نے پوچھا، آپ کا دہلی کا پتہ؟ بھنگی کالونی۔ ٹھیک ہے، آپ جا سکتے ہیں، لیکن کہیں دہشت گردی، بینک لوٹنے یا کوئی گولی چلانے کے جرم میں پکڑے گئے تو موقع واردات پر ہی ختم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، سمجھے؟ تمہارے یہ ہتھیار ستیا اور اہنسا یہاں نکال کر رکھ لیے گئے ہیں۔ آئندہ انہیں دہلی میں دوبارہ خریدنے کی کوشش کی تو دھر لیے جاؤ گے۔ گاندھی جی لاٹھی ٹیکتے ہوئے دہلی میں بھٹکنے لگے۔ گزشتہ 50 برسوں میں دہلی کی کایا پلٹ ہو گئی تھی۔ اونچی عمارتیں، 5 اسٹار ہوٹل، غیر ملکی ایئر کنڈیشن موٹریں اور فیشن کے مارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں۔ ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ ساری دنیا کو یوں کیوں بتاتے رہے کہ بھارت ایک غریب ملک ہے۔ ایک چوک پر نصب مجسمے کے بارے میں گاندھی جی نے اس شخص سے پوچھا، یہ کون ہے؟ تب وہ بولا، اس جیسے آدمی کو نہیں جانتے؟ کون سی دنیا میں ہو بڑے میاں؟ یہ تو مشہور ہستی کروڑ پتی اپندر ناتھ سیٹھیا کا مجسمہ ہے۔ ہندوستانی بینکوں کو اس نے 300 کروڑ سے ڈبویا، بیرونی بینکوں کو $60 کروڑ کا چکمہ دیا، اس سے ہندوستان میں کارخانے کھولے، سرکاری ٹھیکے حاصل کیے، لیکن اتنی بے ایمانی کے باوجود اسے کوئی سزا نہیں دی گئی۔ گاندھی جی نے حیران ہو کر پوچھا، کس گاؤں سے آئے ہو مسٹر؟ برسر اقتدار حکومت کو اس نے 50 کروڑ کا عنوان دیا، اس لیے جن آفیسروں نے اس پر چھاپے ڈالے تھے حکومت نے انہی کو نوکری سے نکال باہر کیا۔ یہاں پر ایم کے گاندھی نامی کسی آدمی کا پتلا تھا، اسے ہٹا کر یہ لگوایا گیا ہے۔ دہلی میں اب سبھی پرانے مجسمے ہٹا کر نئے لگوائے جا رہے ہیں۔ ہمیں جلد ہی 21ویں صدی میں جانا ہے نا، اس کے لیے انہی آدرشوں کی ضرورت ہے۔ یہ کہہ کر اس نے مجسمہ کو ہاتھ جوڑ کر سلام کیا اور چل دیا۔ گاندھی جی بھنگی کالونی پہنچے تو دیکھا وہاں بڑی بڑی عمارتیں بن چکی تھیں۔ ان میں ٹھہرنے کے لیے جگہ ڈھونڈنا تو بڑا مشکل کام تھا۔ اس دوران انہیں بھوک محسوس ہوئی، کہیں بکری کا دودھ مل سکتا ہے یا نہیں۔
یہ دیکھنے کے لیے انہوں نے نظر دوڑائی تو ایک درخت کے نیچے ایک شخص 50-60 بکریوں کی نگرانی کرتا ہوا نظر آیا۔ گاندھی جی نے اس سے پوچھا، محاشیہ، آپ کے پاس بکری ہے؟ اس شخص نے گاندھی جی کو اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے پوچھا، تو یہ کیا ہے؟ ہتھی گھوڑا ہے کیا؟ کتنے تک مانگتا ہے؟ بکری چاہیے مجھے، مگر گاندھی جی کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی وہ بول پڑا، معلوم ہے کھانے کو مانگتا ہے بکر، لیکن کم سے کم 800 روپے ہوگا، کاٹنے کے 50 روپے الگ پڑیں گے۔ یہ آدمی کھانے کے لیے بکری بیچنا چاہتا ہے۔ اس تصور سے ہی گاندھی جی کا دل بیٹھ گیا۔ نہیں نہیں، مجھے کھانے کے لیے نہیں مانگتا ہے، میں کٹر اہنسا وادی ہوں۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ کھانے کو بکرا نہیں مانگتا تو پھر ادھر کدھر آیا؟ چلو جاؤ، خالی ہمارا ٹائم برباد کرتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے گاندھی جی کو بھگا دیا۔ چلتے چلتے گاندھی جی برلا مندر کے قریب آئے۔ کوئی بڑا کالا بازاری کرنے والا بیوپاری ایک مقدمے میں بری ہوا تھا۔ اسی خوشی میں غریبوں کو کھانا کھلایا جا رہا تھا۔ گاندھی جی نے سوچا، میں کروڑوں غریبوں کا نمائندہ ہوں۔ اس خیال کا آنا تھا کہ ان کے دوپہر کے کھانے کا انتظام ہو گیا۔ ایک جگہ جلسہ ہو رہا تھا جس میں جاری لیڈر کی تقریر سننے کی غرض سے گاندھی جی رک گئے۔ مقرر کہہ رہا تھا، 20ویں صدی میں اور پھر اس کے بعد 23ویں صدی میں جانا چاہیے۔ اس کے لیے وزیر اعظم کے ہاتھ مضبوط کیجیے، ان کے پاؤں مضبوط کیجیے۔ شراب پینا حرام ہے۔ آج دارو بندی کا دن ہے۔ آپ شراب پیتے ہیں تو گویا 18ویں اور 19ویں صدی میں چلے جاتے ہیں۔ جیے دارو بندی، جیے وزیر اعظم۔ گاندھی جی ملک کی موجودہ صورتحال سے متعلق پوچھ تاچھ کرنے کی غرض سے اس مقرر سمپت رام کے پیچھے چل دیے۔ سمپت رام آگے بڑھا اور 2 نوجوان لڑکیوں کی باہوں میں باہیں ڈال کر پرمٹ روم میں داخل ہو گیا۔ شراب بندی کا دن ہونے کے باوجود شراب خانہ کیوں کھلا ہے؟ دربان نے اس سوال کے جواب میں کہا، اڑے صاحب، وہ تو برائے نام ہے، اندر جو صاحب آیا ہے وہ بذات خود داروبندی منتری ہے، آپ بھی جائیے اور شوق فرمائیے۔ یہ دیکھ کر گاندھی جی کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ شراب بندی منتری 2 لڑکیوں کے ساتھ کھلے عام شراب نوشی میں مشغول تھا۔ انہوں نے سوچا، اس کے خلاف احتجاج کرنا میرا فرض ہے۔ وہ آگے بڑھے اور بولے، میرا نام گاندھی ہے۔ گاندھی؟ کون گاندھی؟ M.K. موہن داس گاندھی ہوں گے۔ دارو کی دکان کے لیے پرمٹ چاہیے تو آفس میں آؤ، رقم لے کر آنا۔ 40,000 ریٹ ہے میرا، اور اب یہاں سے ہٹو۔ یہاں کیوں آگ گھسے کباب میں ہڈی؟ مجھے پرمٹ نہیں چاہیے۔ آپ رشوت لیتے ہیں اور منہ سے صاف صاف کہتے ہیں۔ گاندھی جی سے نہ رہا گیا۔ منسٹر کے بغل میں موجود ایک لڑکی بولی، مسٹر، لگتا ہے آپ دہلی میں نئے ہیں۔ دہلی میں رشوت ہی پرمٹ ہے۔ صاحب رشوت نہ لیتے تو تم جیسے حقیر ہوتے۔ 15 دن دہلی میں گزارنے کے بعد گاندھی جی کی سمجھ میں آ گیا کہ گرہ میں دام رکھے بغیر یا ادھر کا تنکا ادھر نہیں کیا جا سکتا۔ انہیں دہلی میں کوئی جانتا نہ تھا، روپیہ سنبھالنے کی عادت نہ تھی، سو اس کے سوا چارہ کار نہ تھا کہ وہ واپس جا کر روپیہ پیسہ کا انتظام کریں، لہٰذا وہ واپس چلے گئے۔